مسیح میں سب بہن بھائیوں کو ایک بار پھر سے سلام کہتا ہوں۔ میرے عزیزوں، میں آج آپ کے لیے ایک ایسا ٹاپک لایا ہوں جو آپ کے لیے برکت کا باعث بنے گا، کیونکہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ میں اس چینل کے توسط سے آپ کو آخر زمانہ کی اس تعلیم کو بتانے کی کوشش کروں گا جس میں سے پہلی یا دوسری سمجھ لیں، ویسے تو یہ میری چوتھی ویڈیو ہے، لیکن میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان واقعات کو، ان چیزوں کو جو خدا یسوع مسیح کی زندگی میں پہلے آمد ثانی پہ ہوئے، انہی نبیوں کی معرفت دیے گئے کلام کے نیچے جو خدا یسوع مسیح نے پورا کیا، بقایا جو دوسری آمد ثانی پر عمل کرنا ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے۔ میں گزشتہ کتنے سالوں سے اپنے کچھ بچوں کو چھوٹے جو مجھ سے سیکھنے آئے ان کو میں یہ چیز کہتا رہا کہ آپ خدا یسوع مسیح کی پہلے آمد ثانی کو پڑھیں۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، میری آپ سب سننے والوں سے، کہ آپ یسوع مسیح کی پہلے آمد ثانی کے بارے میں جو نبیوں کی معرفت کلام آیا تھا، جو خدا نے اپنے بندوں کو اس وقت بھی سکھایا، آپ اس کو ڈھونڈیں۔ اسی میں سے میں آپ کے لیے ایک باپ یا ایک کلام کا ایک حصہ لایا ہوں تاکہ آپ کو ایک پریکٹیکلی نمونہ کر کے دکھاؤں کہ میں بیسیکلی کہنا کیا چاہ رہا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ یہ جو پیسج ہے، یہ یسایہ 11 باب، اب آپ دیکھیں کہ اس کی آغاز میں وہ کس طرح کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، ایک بارآور شاخ پیدا ہوگی، اور خداوند کی روح اس پر ٹھہرے گی، حکمت اور خرد کی روح، مصلحت اور قدرت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ ٹوٹل کتنی ہو گئیں؟ 7 روحیں۔ یہی وہ روحیں تھیں جو میرے منجیت عالم پر خدا باپ کی طرف سے اس کو دے دی گئی تھیں کہ زمین کا مسیح وہ ٹھہرے، اور آسمان زمین کا کل اختیار اس کو دیا گیا۔ لیکن عزیزو، یہ پیسج جو پہلے آمد ثانی کا تھا، وہ اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یسی کے تنے سے 2 چیزیں نکل رہی ہیں، کونپل الگ اور اس کی جڑوں سے ایک بارآور شاخ۔ بعض جو عالم دین ہیں، ہمارے بزرگان دین ہیں یا ہمارے خادم صاحبان ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں مسیح کے حق میں ہیں، پر ایسا نہیں ہے۔ دونوں مسیح کے حق میں ہیں، پر ایک پہلے آمد ثانی جب اس میں مسیح کونپل کی مارے نکل کر آیا، یسی کے تنے سے اوپر سے، جیسا تنے کے اوپر، اس درخت کے اوپر والے حصے کو آپ سمجھ لیں، اور اس کی جڑوں سے، اس کی روٹس لکھا ہے، اس کی روٹس میں سے، اس کی جڑوں میں سے، درخت کی جڑوں میں سے ایک بارآور شاخ ہوتے 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 اب شاخ کی مانند وہ آئے گا۔ اور اسی شاخ کا ذکر یرمیہ نبی کی کتاب میں بھی کیا گیا، حجی نبی کی اور ذکر نبی کی کتاب میں بھی ذکر کیا گیا کہ اس شاخ کا بہت بڑا کام ہے آخری زمانہ کے اندر۔ اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس آمد ثانی پر شاخ کے کیا کام ہے، تو اس شاخ کے کام کو سمجھیں۔ دیکھو میرا بندہ جس کا نام شاخ ہے، اس کے زیر تلے خوشحالی ہوگی۔ ذکر نبی کی معرفت، یہ بہت ساری باتیں اس میں بتائی گئی تھیں، تو یہ دوسرے آمد ثانی کو ٹچ کرتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ دوسرا پیسج پڑھیں یہاں سے، جو پہلی 9 آیات کو پہلے آمد ثانی کے ساتھ ہیں، اور پھر 10ویں آیت سے پڑھیں گے تو آپ کو صاف اس بات کا ظاہر ہو جائے گا کہ کلام کی بات میں تبدیلی آ رہی ہے۔ خداوند یہاں کہتے ہیں کہ ایک بار میرا مسیح 7 روحوں کے ساتھ آئے گا، اس پہ میری روح ہوگی، لیکن 10ویں آیت میں وہ کہتا ہے کہ اس وقت یوں ہوگا، لوگ یسی کی اس جڑ کے طالب ہوں گے جو لوگوں کے لیے ایک نشان اور اس کی آرام گاہ جلالی ہوگی۔ تو کیا لوگ یسی کے، اس بار ہم جانتے ہیں خدا یسوع مسیح بادشاہ بن کے آئیں گے، اور آپ کو بادشاہی کو سمجھنے کے لیے، ان یسوع بادشاہ کو سمجھنے کے لیے ان
ان عبارتوں کو، ان پیسیجز کو جو خدا نے دیے ہیں ان کو سمجھیں، اور اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مسیح کیا کرے گا اس آمد ثانی پر، تو پوری بائبل کے اندر جہاں جہاں یسوع مسیح کی پہلے آمد ثانی کے بارے میں لکھا ہوا ہے ان عبارتوں کو کھولیں، ان کلام کو کھولیں اور اس کو پڑھیں، اور اسی کے بعد آپ کو 5 6 8 10 آیتوں کے بعد اسی باب کے نیچے دوسری آمد ثانی کی آیتیں بھی ملیں گی۔ میں گاہے بگاہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ باب نکال کر دیتا رہوں گا۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ سارے باب آپ کے سامنے لے کے آؤں، تاکہ آپ جو ہے وہ ان کو سیکھ سکیں اور سمجھیں اور پڑھیں۔ انہی میں سے میں آج ایک آپ کے سیکھنے کے لیے لایا ہوں۔ اب یہاں سے دیکھیں 11ویں آیت میں وہ کیا کہتا ہے، اور اس وقت یوں ہوگا کہ خداوند دوسری مرتبہ اپنا ہاتھ بڑھائے گا کہ اپنے لوگوں کا بقیہ جو بچ رہا ہو، اسور اور مصر اور فرتوس اور کش اور ایلام اور سنہار اور حمات اور سمندر کے اطراف سے واپس لائے گا۔ بیسیکلی یہ کون ہے؟ یہ اسرائیل کے نام پر، انڈر دا بینر آف اسرائیل، خدا سارے لوگوں کو جو برہ کی تعلیم کو مانیں گے، جو اخیر زمانے کی اس تعلیم کو مانیں گے، خدا ان کو بچائے گا، ان کو جمع کرے گا، مسیح ان کو آ کے جمع کرے گا۔ لکھا ہے وہ قوموں کے لیے جھنڈا کھڑا کرے گا۔ جی اٹس اے بینر، ایک ایسا پلیٹ فارم ہوگا جس کے اوپر وہ ساری دنیا کو اخیر زمانہ کی تعلیم کے لیے بلائے گا۔ اور دیکھیں میں اسی چیز کو ہی لے کر آپ کے ساتھ آیا ہوں کہ یہ ساری خداوند اخیر زمانہ کا جو کلام ہے اس کو ڈسکس کروں، تاکہ آپ کے سامنے جب وہ چیزیں ہو رہی ہوں، بلکہ یہ ہو رہی ہیں اس وقت آپ کے سامنے، تو آپ سمجھیں۔ لکھا ہے ان اسرائیلیوں کو جو خارج ہو گئے تھے، جیسے 10 قبائل جو اسیر ہو کے چلے گئے تھے، ان کا آج تک پتہ نہیں چلا، لیکن ایمان کے اعتبار سے وہ سب واپس آئیں گے جو اخیر زمانہ کی تعلیم کو قبول کریں گے، تو خدا ان کو واپس لائے گا۔ اور لکھا ہے کہ وہ سب بنی یہودا کو جو پرگندہ ہو گئے زمین کے چاروں طرف سے جمع کرے گا، تو بنی یہودا کو بھی وہ جمع کرے گا۔ اور بنی اسرائیل اس وقت موجودہ حالت میں جمع ہو چکا ہے، لیکن وہ باقی قبائل اور اسرائیلی جو خارج شدہ ہیں ان کو جمع کرے گا۔ اور یہی چیز متی کی انجیل میں بھی لکھی گئی کہ خداوند اپنے فرشتوں کو بھیجے گا اور وہ اس کے برگزیدوں کو دنیا کے چاروں کونوں سے جمع کریں گے۔ یہی ہیں، یہ اسرائیلی ہی ہیں جو خداوند ان کو جمع کرے گا، کیونکہ خدا نے اپنے بیٹے کے ساتھ وعدہ کیا تھا، کیونکہ آسمان پر ایک ہی بیٹا تھا جو میرا منجی تھا، یسوع مسیح تھا، جس کو بتایا گیا، جو جانتا تھا کہ میرا باپ آسمان پر رہتا ہے، اور وہ یسوع مسیح تھے۔ اور زمین پر ایک ہی بیٹا تھا جو قوموں میں سے چنا گیا، وہ اسرائیل تھا، جس کو کہا گیا اے فرعون میرے بیٹے اسرائیل کو جانے دے تاکہ وہ میری عبادت کرے۔ اسی طرح یہ دونوں جب 10 قبائل اور 2 قبائل مل کر انڈر دا بینر، جب 12 قبیلوں کو مسیح آ کر مکاشفہ کے اندر سے جمع کرے گا، تو یہ مل کر بنی اسرائیل کے اندر رہیں گے، اور بنی افرایم اور بنی یہودا مل کر مغرب کے بسنے والوں کو لوٹیں گے، اور جو اس کے مخالف قومیں ہیں ان پر ہاتھ ڈالیں گے۔ اور اسی طرح میں اختتام کرتے ہوئے اس بات کو بتا دوں کہ یہ دونوں ملک، یہ اسرائیل مل کر جب سارے قبائل سب جمع ہو جائیں گے، مسیح وہاں موجود ہو جائے گا، تو وہ لکھا مغرب کی طرف فلسطینی کندھوں پر جھپٹیں گے اور مل کر مشرق کے بسنے والوں کو لوٹیں گے۔ جو مشرق کی قومیں ہیں اس کی طرف ان پہ ان کا ایک رعب ہوگا، اور ادوم اور مواب، یہ ساری وہی قومیں ہیں جو اس وقت شروع سے بنی اسرائیل سے لڑتی آئی تھیں، اور اب بھی اس سے کسی نہ کسی وجہ سے لڑ رہی ہیں، لیکن وہ خدا کے بیٹے بنی اسرائیل کو للکار رہی ہیں، جس طرح جولیت داؤد کو للکارتا تھا، بنی اسرائیل قوم کو للکارتا تھا، تو داؤد نے اس کا جواب دیا۔ تو اسی طرح اس بار بھی خداوند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ داؤد آئے گا، وہ میری بھیڑوں کو چرائے گا، اور وہ اس کا برہ، اس کا بیٹا آنے کو ہے، جو سارے کام کو سر انجام دے، اور ان سارے ہنگامہ کرنے والوں کو
جو ہے نا نیست کرے گا۔ یہ سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، ان قوموں کے بارے میں پڑھیں تب جو ہے خداوند بحر مصر کی خلیج کو نیست کر دے گا۔ دریائے فرات لکھا ہے، چاہے سور، سب وہ قومیں جو شروع سے بنی اسرائیل سے لڑتی آئی ہیں، ان کا خداوند انصاف کرے گا، خداوند اپنے کام کو سر انجام دے گا۔ سیکھنے کی بات میرے عزیزو یہاں یہ تھی کہ جو میں آپ کو سکھانا چاہتا تھا وہ یہ بات تھی کہ اسی طرح خدا یسوع مسیح کی پہلے آمد ثانی کا کلام بھی اس کے اندر لکھا ہوا تھا۔ آپ 9 آیتوں کو دیکھیں اور 10ویں آیت سے وہ کہتا ہے خداوند دوسری مرتبہ، سیکنڈ ٹائم، جو ہم کہتے ہیں سیکنڈ کمنگ، سیکنڈ ٹائم، بیسیکلی وہ اسی کلام کے اسی حصے کو پڑھ کے عالم دین نے اور وہ جو بات بولی ہے کہ دوسری آمد ثانی، یہ دوسری آمد ثانی کا سب سے بڑا جو ایک ثبوت ہے ہمارے پاس وہ اسی کا، کیونکہ خداوند اپنے منہ سے خود کہتے ہیں کہ میں دوسری بار اپنا بازو بڑھاؤں گا، یعنی دوسری بار خداوند مسیح کو بھیجے گا اور وہ اپنے لوگوں کو بچائے گا تاکہ جو اس کا بقیہ رہ گیا ہے تو اس کو بچائے اور اپنے ساتھ ایک کر لے، کیونکہ بنی اسرائیل مسیح پر ایمان نہیں لایا اور وہ مسیح میں کھڑا نہیں ہے، لیکن اس بار مسیح کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اسے پہچانے گا۔ تو ہمیں چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کلام میں سب لکھا ہوا ہے۔ آپ دھوکے سے بچیں، خود اسٹڈی کریں، خود پڑھیں، خود دیکھیں تاکہ آپ آخری زمانہ کی تعلیم کو پہچاننے والے بن سکیں۔ وقت سٹارٹ ہو چکا ہے، اسی طرح ان چیزوں کو اسٹڈی کرتے جائیں۔ میں آپ کو اور پیسیجز دوں گا، اگر کوئی میری ان ویڈیو کو دیکھ رہا ہے میں باپ کے نام بتا دیتا ہوں۔ اسی طرح یسایہ 42 ہے، یسایہ 63، یسایہ 61 اور یسایہ 34 اور اتنے سارے، یسایہ 42 ٹاپ موسٹ امپورٹنٹ، میں خود اس چیز کو ڈیل کروں گا۔ یسایہ 42 کو میں خود ایک اس پہ سیپریٹ ویڈیو ضرور بناؤں گا کیونکہ وہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اسی کے اندر یسوع مسیح کی پہلے آمد ثانی اور دوسری آمد ثانی وہ بھی اسی طرح ہی ہے کہ کچھ آیتوں کے اندر اوپر کی پہلے آمد ثانی وہاں بھی خداوند ایک ورڈ، ایک چیز کے بعد پورا پیسیج دوسرے آمد ثانی پہ فلپ ہو جاتا ہے۔ آپ کو بس وہ ٹھہرنا ہے، دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے بعد آپ کو سب سمجھ آنے لگ جائے گا۔ تو جس طرح یہاں پہ خداوند کہتے ہیں کہ میں دوسری مرتبہ، یہاں سے ہمیں صاف ہنٹ ملتا ہے کہ دوسری مرتبہ خداوند کام کرنے کو ہے۔ تو شکریہ، غور کریں اور سمجھیں اور اپنے آپ کو بچائیں۔ آمین۔